نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکات، رحمتوں، فضیلتوں سے منور ہے، لیکن اس مہینے کا، اس ماہ عظیم کا جو آخری عشرہ ہے وہ انتہائی قیمتی اور انتہائی بابرکت ہے۔ نمبر 1 کہ اس آخری عشرے کو نجات والا عشرہ کہا گیا، عتق من النار والا عشرہ کہا گیا، اور خود احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری عشرے میں جد و جہد فرماتے تھے، جو محنت فرماتے تھے عبادات کے اعتبار سے، آہوزاری کے اعتبار سے، وہ بہت ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اذا شذ مئذرہ، کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ رمضان المبارک کا انتہائی قیمتی، انتہائی بابرکت، انتہائی انمول اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و نعمتوں کو حاصل کرنے والا عشرہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس آخری عشرے میں ایک رات انتہائی افضل رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ آج کی نشست میں اسی لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ اس کی حکمتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے، سننے اور ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ، فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، اور ہر امر کے، اپنے رب کے امر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی اور یہ رب کا امر فجر طلوع ہونے تک برقرار رہتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر والی رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو عالم، سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ عبادت گزاروں کا ذکر فرمایا۔ ایک کیسے عبادت گزار کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اعمال کا ذوق و شوق رکھا کرتے تھے۔ انہیں رشک ہوا کہ بھئی ان کی تو عمریں اتنی تھیں کہ وہ عبادت کر لیا کرتے تھے، ہماری تو عمر 60 65 70 کے قریب ہیں، زیادہ سے زیادہ 80 100 تک کوئی چلا جائے، تو ہماری تو عمریں ہی اتنی ہیں، ہم ان کی عبادت تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 انبیاء یا 4 ولیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیے، پلک جھپکنے کی برابر بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ان کی زندگیوں پر، ان کی عبادات پر رشک ہوا کہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کے موقع یا عمریں عطا فرمائی، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ فرمایا، سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس امت کو خوشخبری دی کہ بھئی اس امت کے پاس ایک رات ہے، لیلۃ القدر والی رات، ایسی افضل رات ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا 83 سال سے زائد اس ایک رات کو پانے والا، اس میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 83 سال سے زائد راتوں کی عبادت کی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ ہے کہ ایک ہی رات ایسی دے دی کہ اس رات کی عبادت کو 83 سال اور تقریباً 6 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ ایسی رات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق، احادیث مبارکہ کے مطابق، کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام کے پیغام آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عبادت میں مشغول مسلمان اور مومنین کو فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو مسلمان جو عبادت گزار دعائیں کر رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، ان کی دعاؤں پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیلۃ القدر والی رات کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور جو اس لیلۃ القدر کی رات میں اتنی خیر کثیر نازل ہوتی ہے کہ جتنی 1000 مہینے میں بھی نازل نہیں ہوتی، اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ جتنا 1000 مہینے میں بھی نزول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس لیلۃ القدر والی رات کے نام کی طرف ہم غور کریں، قدر ایک معنی اس کا یہ آتا ہے قدر و منزلت، ایک معنی قدر و منزلت، کہ ایک بڑی قدر و منزلت والی یہ رات ہے، ٹھیک ہے، قدر و منزلت والے رسول پر، قدر و منزلت والی کتاب میں، قدر و منزلت والی امت کے لیے اس کا نزول ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی لیلۃ القدر کا کہ قدر آتا ہے تنگی سے، اور اسے لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ اس رات فرشتوں کا اس قدر ازدحام ہوتا ہے، فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہ ہے تنگی۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر والی رات۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو شب بیداری کی، عبادت گزاری کی، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی حدیث مبارکہ، اس حدیث کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ شب قدر میں ملائکہ کے سردار جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جماعت کے ساتھ وہ اترتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کے لیے یہ ملائکہ، یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی رات کا ملنا اور شب قدر میں عبادت و ریاضت کا نصیب ہو جانا یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ اب وہ رات ہے کون سی، وہ شب قدر ہے کون سی، وہ لیلۃ القدر ہے کون سی؟ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتیں 5 بنتی ہیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، متعین نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ متعین کر دیتے تو امت کا فائدہ ہو جاتا، نہیں کیا متعین، اس میں بھی اللہ کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ طاق راتوں ہی کو عبادت کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحتیں ذکر کی جائیں گی۔ تو بہرحال اب اس لیلۃ القدر کی رات میں انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ طاق راتوں میں اپنے آپ کو اعمال میں لگائے، عبادات میں لگائے، ریاضات میں لگائے، اعمال، ہر جائز عمل، ہر جائز نیک عمل، نمازوں کا پڑھنا، صلاۃ التسبیح کا ادا کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، ذکر و اذکار کا کرنا، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں نیک اعمال کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ وہ بندہ، وہ شخص جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ گئی تھی، اب وہ لیلۃ القدر پا کر اپنی قدر و منزلت پیدا کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ جسے لیلۃ القدر مل گئی، یہ ابو بکر براق رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور ایک ایک عمل کا ثواب اس قدر ہے کہ نزہۃ المجالس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، ایک روایت ذکر کی گئی، اس روایت میں فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات میں فرمایا کہ صدق دل سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پہلی مرتبہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے گناہ معاف، اور دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، اور تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رات بڑی ہی مقبول رات ہے، بڑی ہی افضل رات ہے، بڑی ہی ریاضت اور انعام والی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ذوق و شوق دکھائے، ان راتوں میں اٹھے، عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حصول ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔